جب معاشرے کے اندر رواج پا جاتا ہے تو معاشرے کا بگاڑ کوئی نہیں ختم کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس مرض کا علاج یہ بتایا، معاشرے کی تعمیر کا نقطہ یہ بتایا، آغاز یہ بتایا کہ اپنی ذات سے آغاز کرو. اپنے عیب کو دیکھو، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو. تعمیر کا ایجنڈا اٹھا رکھا ہے تو پہلے اپنے من کی تعمیر کی فکر کرو. اصلاح کا نعرہ ہے، اپنے من سے اصلاح کا آغاز کرو. اور الفت اور محبت کے دعوے ہیں، اپنی ذات سے اس کا آغاز کرو. عدل اور انصاف کی باتیں ہیں، اپنی ذات کو عدل و انصاف کا معیار بناؤ. امن اور سکون کے داعی ہو، اپنی ذات سے اس کا کردار اور عمل دکھاؤ. اخلاق پر مضامین ہی مضامین ہیں، ہاں مجلس ہی مجلسیں قائم ہیں. اپنے آپ کو با اخلاق بن کر دکھاؤ. ہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر خیر فروغ پائے، اچھائیاں فروغ پائیں، عدل و انصاف فروغ پائے، سچائی فروغ پائے، دیانت فروغ پائے، تو اپنے من سے آغاز کرو. محفل جمی ہے، ساری دنیا کرپٹ ہے. زبان کے بول یہ ہیں، جب یہ بازار جاتا ہے تو اسی صف میں نظر آتا ہے. سبھی جھوٹے ہیں، زبان کے بول تو یہ ہیں، لیکن جب خود تجارت پہ بیٹھتا ہے تو اسی صف میں نظر آتا ہے. سبھی خائن ہیں بازار میں، لیکن جب خود بازار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو خود خائن نظر آتا ہے. سب حرام کھا رہے ہیں، بڑے دردناک انداز سے کہتا ہے سب حرام کھا رہے ہیں، لیکن خود سود کا عادی بن چکا ہے. ارے سارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، لیکن اس کے گھر سے گندگی کے جسے کہیں گندگی کی بو اٹھ رہی ہے. زبان کے بول کچھ اور ہے، اپنا کردار کچھ اور ہے، تو میرے عزیزوں پھر معاشرے میں خیر کیسے فروغ پائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مرض یہ ہے معاشرے کی بگاڑ کا کہ ہر شخص دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے، اسے دوسروں کی خامیاں اور دوسروں کی خامیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے علیکم انفسکم، ارے میاں اپنی ذات سے آغاز کرو. جب بینا لوگوں کا معاشرہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا خطاب ہم سے ہے، جب وہ اللہ کا یہ خطاب کون سنتے علیکم انفسکم، تو ان کی زندگی اس کا منظر پیش کرتی. ان کی انگلی دوسروں پہ نہیں اٹھتی، اپنے من سے آغاز کرتے. نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، سبحان اللہ. طبیعت میں کچھ فرق آیا، خیالات میں کچھ فرق آیا، فوراً یہ نعرہ لگاتے ہوئے درد کی آواز کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے، حنظلہ یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. میرے صحابی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول دل کی کیفیت بدلا ہوا پاتا ہوں، آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے محفل میں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. بال بچوں میں جاتا ہوں، بازار کی رونق دیکھتا ہوں، گلی کوچوں کا منظر دیکھتا ہوں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے منافق ہو گیا ہوں، یہاں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حنظلہ نہ گھبرا، ساعتن فساعتن، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دل کی کیفیت میں تبدیلی آتی رہتی. لیکن فکر کس کی ہو رہی ہے؟ اپنے من کی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سننے والا وہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق
فی الجنہ، صدیق بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے. یوں عشرہ مبشرہ کے نام نبی کی زبان سے سنے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا دبدبہ کا یہ عالم ہے کہ آدھی سلطنت اس کے حضور حکم ہے، اس حال میں حکمرانی کر رہا ہے. لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی ہیں. صحابہ دیکھتے کہ حذیفہ کس کے جنازے میں جا رہا ہے، کس کے جنازے میں نہیں جا رہا. جس کے جنازے میں نہیں جاتے تو پتہ چل جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ کو اس کا نام بتا دیا کہ یہ مرنے والا منافق تھا، اس لیے حذیفہ نہیں جا رہا. منافقین کے نام انہیں پتہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتا رکھے تھے. تو آدھی سلطنت کا حکمران، ہاں آدھی سلطنت پہ حکمران، عدل و انصاف ایسا کہ زمین و آسمان ایسا منظر دیکھنے سے لیے ترس رہی ہے. ایسا منصف، ایسا عادل. اب کوئی اور ایسا عدل کرتا ہے تو مشہور کیا ہوتا ہے؟ یہ عمر ثانی ہے، اس کا عدل بھی عمر جیسا ہے. جیسے عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ نسبت عمر کی طرف جاتی ہے کہ اس کی عدل و انصاف بھی ویسا ہی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود احتساب کا ایسا، خود احتسابی کا جوہر ایسا موجود ہے، اس کی ایسی فکر ہے کہیں یہ جوہر مجھ سے چلا نہ جائے. حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں، حذیفہ یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقین کے نام بتائے کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ خود احتسابی کا جو ہر وقت فکر ہے تو اپنی فکر ہے، اپنی ذات کا احساس ہے. ہاں جب معاشرے کا چلن یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، پھر معاشرے کی اصلاح ہوا کرتی ہے، پھر خیر پھیلا کرتی ہے، پھر خیر وجود میں آیا کرتی ہیں. اور جب فکر یوں کہ نہیں پہلے بیوی ٹھیک ہو جائے، پہلے میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، پہلے فلاں ٹھیک ہو جائے، پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، تو میرے دوستوں پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، وہ اس پہ تنقید کرتی ہے، یہ اس کی کمیاں گناتا ہے، وہ اس کی کمیاں گناتا ہے، وہ اس کی برائیاں، یہ اس کی برائیاں. تو معاشرے میں خیر نہیں پھیلا کرتی، اصلاح نہیں ہوا کرتی. اس لیے اللہ رب العزت نے تشخیص فرمائی، علیکم انفسکم، اپنی ذات سے آغاز کرو. ہاں اپنی ذات کا آغاز کرو. اور اللہ نہ کرے اگر یہ معاشرے کے اندر خود فراموشی کا مرض عام ہو جائے، خود فراموشی کا عام ہو جائے، خود احتسابی فراموش ہو جائے، اپنی ذات کا احتساب ختم ہو جائے، پھر اس معاشرے سے نکلنے والی قیادت، اس معاشرے سے نکلنے والے لیڈر، اس معاشرے سے نکلنے والے قائد، اس معاشرے کے نکلنے والے سردار ایسی ہوتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وساد القبیلۃ فاسقهم. پھر قبیلے کا سردار فاسق ہوگا. جب قوم خود اس احتساب کے جوہر سے محروم ہے تو پھر اس قسم کے لوگوں کے پیچھے بکری بھیڑوں کی طرح بھاگے گی. پھر ان کے لیڈر بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے کہ اس جوہر کی جب اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، اپنے کردار کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر تو قوم بولوں پہ چلے گی. آج جس کے گردن پہ مسلمانوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے خون ہیں، وہ امن کی باتیں کر رہا. جس نے نسل پرستی جسے کہیں قوم پرستی کی جاہلیت کی رسم رواج مسلمانوں میں جاری کر کے اسلام کے در و دیوار ہلانے کی کوشش کی، وہ اسلام کا درس دے رہا ہے، وہ اسلام کا درس دے رہا ہے. جس نے قوم کے اندر نفرتوں کے بیج بوئے، آج وہ امن کا دائی بن چکا ہے اور قوم اس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہی ہے. یہ وہی ہے
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہاں، جب اس جوہر کی اہمیت ختم ہو جائے کہ ارے قائد کون ہے، مصلح کون ہے، دائی کون ہے، مبلغ کون ہے، آیا اس کے پاس خود احتسابی کا جوہر موجود ہے کہ نہیں، خود اس کا کردار ایسا ہے کہ نہیں. جب معاشرے کے اندر یہ اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وساد القبیلۃ فاسق، قبیلے کا فڈیرا سردار فاسق آدمی، وکان زعیم القوم ارذلهم، قوم کا لیڈر بدترین انسان ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا وضلوا فاضلوا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب قوم اس جوہر سے محروم ہوگی، اس سمجھ بوجھ سے محروم ہو جائے گی، تو نادان جہلا کو اپنا لیڈر بنا لے گی، انہیں اپنے مقتدا بنا لے گی، انہیں اپنا قائد بنا لے گی، اور ان سے اپنی زندگی کے مسئلے پوچھا کرے گی. وہ خود گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کریں گے. وَوَلُّوا فَأَوَلُّوا. تو ایک طرف میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمارے مرض کی تشخیص فرمائی ہے، اور دوسری طرف فرما دیا کہ اگر اس مرض کی تشخیص اور علاج نہ کرایا تو پھر یہ بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھلے گا، بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھلے گا. ہاں، پھر قوم اندھی ہو جائے گی جب اس جوہر کردار کی اہمیت ہی ختم، خود احتسابی کی اہمیت ہی ختم. جو زبان کا تیز ہوگا، جس کے پاس ذرائع ابلاغ ہوں گے، جو اپنی بات پہنچا سکے گا، ہاں، لوگ اسی کے پیچھے بھیڑ بکری کی طرف بھاگیں گے. لیکن جب قوم اس جوہر سے واقف ہوگی کہ اصل مبلغ، دائی، اصل کردار اپنی ذات سے، اپنی ذات سے. یہ یہودیوں کا مرض تھا، جسے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم. ہاں، دوسروں کو امن کی بات کرتے ہو، دوسروں کو اسلام کی بات کرتے ہو، دوسروں کو عفو اور درگزر کی باتیں کرتے ہو، دوسروں کے محبت کے درس دے رہے ہو، اور نادانوں اپنے آپ کو بھول رہے ہو. وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھولتے ہو کہ تمہاری گردنوں پہ جو غیروں کا خون ہے، جو تم نے ظلم ڈھائے ہیں، جو تم نے دوسروں کے گھروں کو اجاڑا ہے، تم دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، جو تم نے قوم کا برا حال کر رکھا ہے. لیکن قوم بدقسمت ہو گئی کہ وہ اس جوہر سے محروم ہو گئی. آج مسلمان اس جوہر سے محروم ہو گیا. غیر سمجھ میں آتا کہ اس کے پاس قرآن نہیں تھا، غیر ایسا کرتا تو سمجھ میں آتا اس کے بعد محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں تھی، غیر کوئی ایسا کرتا تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تصویر سیرت کی صورت میں نہیں تھی، سمجھ میں آتی. لیکن مسلمان قوم جس کے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شناسی کا، خود احتسابی کا ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس کا ہر فرد اس کا نمونہ نظر آتا ہے. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات کہی تو اپنا عمل اس سے اعلیٰ درجہ کر کے دکھایا. ہاں، دوسروں کو زکوٰۃ کا کہا تو خود صدقات کا اہتمام کیا، دوسروں کو 5 نمازوں کا تو خود تہجدوں کا اہتمام کیا، دوسروں کو روزہ رکھنے کی رمضان کی تلقین کی تو خود ہر ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے، خود اپنا عمل اس سے بڑھ کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ اپنی ذات سے آغاز کرو، اپنی ذات سے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. ارے دیکھو کیسا پایا، کتنا عرصہ تمہارے اندر میں زندگی گزار چکا ہوں، کیسا پایا تم نے مجھے؟ سب نے کہا بار بار تجربہ کیا ہے، مختلف انداز میں آزمایا ہے، لیکن سوائے سچائی اور امانت کے آپ کے اندر اور کچھ نہیں پایا.
تو میرے عزیزو، اگر آج اصلاح چاہتے ہیں، حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے نسخہ بتایا ہے. ورنہ آج اصلاح کے دعوے بہت ہیں، انجمنیں بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں، گروہ بہت ہیں، سیمینار بہت ہیں، مجلسیں بہت ہیں، اور لیڈروں کے بیانات بہت ہیں. ہاں، لیکن چونکہ اس جوہر سے محروم ہے، اصلاح ناپید ہے. بازار میں جا کے دیکھیے، جیتی جاتی زندگی سے جب واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بددیانتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی طبقہ جب محفل میں بیٹھتا ہے تو سب کی مذمت کرتا ہے، جب خود عملی زندگی میں شریک ہوتا ہے تو سب چیزوں کا خود ارتکاب کرتا ہے، سب کچھ خود کرتا ہے. اس سے تقریر کرا لو، ہاں، لیکچر دلا لو تو بہت اچھا اخلاق پہ لیکچر دے گا، دیانت بھی دے گا، امانت بھی دے گا، انصاف بھی دے گا، ہاں، اسلام کی اخوت اور محبت بھی دے گا، لیکن عملی کردار صفر ہوگا. تو اسلام تو عملی تصویر مانگتا ہے میرے عزیزو. اور اللہ رب العزت نے اسی مرض کی تشخیص فرمائی، ارے اپنی ذات سے عملی تصویر بن کے معاشرے کی اصلاح کرو. ہر شخص آغاز اپنی ذات سے کیجئے، اور پھر اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی اخلاص سے اپنی ذات سے آغاز کرے گا، پھر دیا سے دیا جلے گا، پھر چراغ سے چراغ جلے گا. اور میں اور آپ اسی کے مکلف ہیں کہ آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے. اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.